بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہیں تو اس وقت جو سیاست چل رہی ہے پاکستان میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے حکمران عمران خان صاحب کے بیچ DGISPR کی تعیناتی پر تھوڑا ٹینشن ہو گئی ہے، تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدان کس طرح چلتے ہیں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کس طرح چلتی ہے۔ تو پاکستان کے سب سیاستدان پہلے تو اقتدار میں فوج کی مدد سے ہی آتے رہتے ہیں، چاہے بھٹو ہو یا نواز شریف یا بے نظیر، مگر اقتدار پر بیٹھتے ہی ان کے کچھ پر نکل آتے ہیں اور پھر وہ ان کو آنکھیں دکھانے شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے ان کو اقتدار بخشا ہوتا ہے۔ تو آخر یہ جو ہے لڑائی اور جنبش جو ہے ان کی آخر اس بات پر جا کر ختم ہوتی ہے کہ بھٹو کی حکومت بھی ختم ہو گئی، بے نظیر کی 2 مرتبہ ختم ہو گئی، نواز شریف کی 3 مرتبہ حکومت ختم ہو گئی، مگر ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا کہ یا تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر اپنی طاقت پر، عوام کی طاقت پر، عوام کے بلبوتے پر اقتدار حاصل کریں، اگر نہیں اور فوج کی مدد سے اقتدار حاصل کریں گے تو پھر ان کی مرضی پر چلنا پڑے گا، پھر ان کو آنکھیں دکھانی نہیں پڑیں گی۔ اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، مگر 3 سالوں میں اس نے کچھ سبق نہیں سیکھا، نہ عوام کے لیے اس نے کام کیا، نہ ملک کے لیے کام کیا، اور اس کو جو اسٹیبلشمنٹ کی فل سپورٹ حاصل تھی اس کا سہارا لے کر وہ مخالفین کو دباتا رہا اور مخالفین کے خلاف کیس بناتا رہا، ان کو جیلوں میں ڈالتا رہا، مگر اس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور اب تو حالت یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام ان سے بالکل بیدار ہو گئے ہیں۔ اس حالت میں جب عوام ان سے بیدار ہیں، ان کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے اور اس نے 3 سالوں میں کچھ کام بھی نہیں کیا ہے، تو پھر اب اس کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس بل بوتے پر اور کس طاقت پر وہ ہے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو اقتدار دلایا، جو لوگ اس کو اقتدار میں لائے، ان لوگوں سے یہ ٹکر لے رہا ہے، اور ٹکر بھی کسی اصول پر ہوتا ہے یا کسی بات پر ہوتا ہے جو حق بجانب ہو۔ ایک روٹین کی تبدیلیاں ہیں جو فوج کرتی رہتی ہے، اور اس کی جو اجازت ہے وہ ایک فوجی میٹنگ میں کور کمانڈر بیٹھ کر دیتے ہیں اور وہ معمولی سا ایک لیٹر نکال کر اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس پر اعلان کرنا ہوتا ہے۔ تو اب عمران خان کے ذہن میں اور مغز میں پتہ نہیں یہ کیا بات آئی ہے، اور اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا یہ دماغ میں ہوا آ گئی ہے کہ میں ہی آل ان آل ہوں اور جو کچھ ہوگا میرے حکم پر ہوگا۔ تو ایسا کس طرح ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک روٹین ہے جو چلتی آئی ہے، اس پر عمل ہوتا رہتا ہے، تو بھائی آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین غلط ہے تو پھر کوئی قانون میں اور آئین میں تبدیل کر کے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بناؤ کہ آپ کو یہ طاقت آئے کہ جو ہے فوج کا کمانڈر اعلیٰ یہ تبدیلیاں نہ کر سکے اور ISPR یہ لیٹر نہ نکال سکے۔ تو اس وقت جو صورتحال ملک میں بن گئی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ملک کو اور عوام کو نقصان ہی ہوگا، اور یہ جو کیفیت بن گئی ہے انسرٹینٹی کی، تو اس کیفیت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
عمران خان اگر اپنی بالادستی چاہتے ہیں تو یا تو وہ جو اقتدار اس کو ملا ہے اور جن لوگوں کی معرفت ملا ہے ان سے اگر الگ ہونا چاہتا ہے، ان سے ٹکر لینا چاہتا ہے، یا تو وہ اسمبلیاں ختم کر کے دوبارہ عوام کے پاس آئے اور عوام سے جو ہے دوبارہ نیا مینڈیٹ لے، عوام کی طاقت پر اقتدار حاصل کرے، تو پھر وہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں عوام کی طاقت پر آیا ہوں اور آپ کی باتیں نہیں مانوں گا۔ مگر اس میں بات ماننے کا تو سوال ہی نہیں ہے، ایک روٹین چل رہا ہے اور اس روٹین پر ہر ایک وزیر اعظم اب تک عمل کرتا ہوا آیا ہے۔ تو عمران خان کے ذہن میں یہ جو بات آئی ہے تو لگتا ہے کہ یا تو اس کے ستارے بگڑے ہوئے ہیں، یا اس کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے، یا اس کی جو طبیعت ہے شروع سے ہی وہ جو اپنی انا والی ہے وہ اس کے آڑے آ رہی ہے، مگر اس طبیعت کا اس کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس سے اس کو نقصان ہی پہنچے گا۔ تو عمران خان کو اپنی بھلائی میں، عوام کی بھلائی میں، ملک کی بھلائی میں ایسا کرنا چاہیے کہ اس ٹکر میں نہیں پڑنا چاہیے اور جو روٹین چلتا ہوا آیا ہے اس روٹین پر عمل کر کے حالات کو آگے نکالنا چاہیے اس کو، اور اگر وہ عوام میں اپنی چاہتا ہے کہ اس کی مقبولیت ہو تو عوام کے لیے تو کچھ کام کرے نا بھائی۔ باقی سیاستدانوں کا یہ چلن جو ہے کہ جب اقتدار میں آنا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں بھی پڑتے ہیں، گھٹنے بھی ان کے پکڑتے ہیں، اور ان کی مدد سے، جب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وہ طاقت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو پھر ان کا اسی مالکوں کو آنکھیں دکھانا یہ صحیح نہیں لگتا۔ اور یہ جو ہے ملک میں چلتا ہوا سیاستدانوں کا روٹین کہ وہ اقتدار حاصل کریں فوج کی مدد سے اور پھر وہ ہے ان کے باغی بن کر ملک کو کسی بحران میں مبتلا کر دیں، تو یہ تو ملک کے لیے اچھا ہی نہیں ہے۔ سیاستدانوں نے اب تک کچھ سیکھا نہیں ہے، سیاستدانوں کو صرف کرسی چاہیے، مگر جو ان کا جو وہ طریقہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرسی حاصل کرنے کے بعد وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ملک کے فائدے میں ہے، عوام کے فائدے میں ہے یا نہیں ہے، یا صرف ان کو اپنی انا اور اپنا اقتدار چاہیے، باقی جو ہے ملک اور عوام جائیں بھاڑ میں، ان کے لیے اگر کوئی اچھائی نہ ہو تو نہ ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ سیاست ایسی نہیں چلے گی بھائی، یہ سیاست کا طریقہ غلط ہے۔ یا تو آپ عوام میں جاؤ، عوام کی طاقت پر آ جاؤ، اور عوام کی طاقت پر نہیں آتے اور ان کی گھٹنے ٹیک کر اور ان کے پاؤں پڑ کر جب اقتدار حاصل کرتے ہو تو پھر تو یہ طریقہ کوئی اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی انا کے لیے جو ہے ملک کو داؤ پر لگا دیں، ملک کے عوام کو جو ہے ایک پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ تو عمران خان کو چاہیے کہ اب طریقہ کوئی ایسا نکالے کہ وہ یہ جو بات بند ہو گئی ہے اس کو بھی سیدھا کر دے، اور عوام میں مقبولیت چاہیے تو بھائی عوام کے کام کرو، مہنگائی بڑھ گئی ہے مہنگائی کو کم کرو، ورنہ نہیں تو اس وقت آپ کی عوام میں کوئی سے نہیں ہے، آپ کی عوام میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے فوج سے ٹکر لے کر عوام میں آئیں گے اور عوام آپ کے پیچھے چلے گی۔ تو سیاستدانوں کو سبق لینا چاہیے، سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم جو سیاست کر رہے ہیں وہ کس طور پر کر رہے ہیں، یہ سیاست ختم کریں آپ عوام میں جائیں، عوامی سیاست کریں، تو جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ بھی سمجھے گی کہ ہاں بھائی یہ عوامی لوگ ہیں اور ان کو جو ہے عوامی کام کرنے دو اور ان میں کوئی مداخلت نہیں کرو۔ تو مداخلت کرنا کسی کا حق بھی نہیں بنتا ہے، اور قانون اور آئین میں جو طریقہ ہے اسی طور پر سیاستدانوں کو بھی چلنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ اسی میں ملک کی بھلائی ہے، اسی میں عوام کی بھلائی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔